لیکن خاموش ہے مسلمان، خاموش ہے، صرف دعائیں کر رہے ہیں، صرف دعائیں کر رہے ہیں، خالی دعاؤں کرنے. بھائی ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے چینل کے ذریعے ہر طرح کی خبر آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ہر بات. اگر ہمارے جیسے بھی یوٹیوبرس یا ہمارے جیسے لوگ بھی اگر خاموش ہو جائیں گے تو ہمیں لگتا ہے بالکل ہی معاملہ شانت رہ جائے گا، مفتی صاحب پڑے رہیں گے جیل کے اندر. اگر اس طرح سے ہم تو کر رہے ہیں نا کام، اب کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں. بہت ساری کمنٹس اس طرح کی آتی ہیں. السلام علیکم دوستو، میں آپ کا بھائی محمد عفران آج مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے بہت بڑی خبر لے کر حاضر آیا ہوں. وہ خبر کیا ہے آج آئیے اس ویڈیو میں سنتے ہیں معروف بھائی کی زبانی، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو بنا دیر کیے ہوئے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستو. لیکن خاموش ہے مسلمان، خاموش ہے، صرف دعائیں کر رہے ہیں، صرف دعائیں کر رہے ہیں، خالی دعاؤں کرنے. بھائی ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے چینل کے ذریعے ہر طرح کی خبر آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ہر بات. اگر ہمارے جیسے بھی یوٹیوبرس یا ہمارے جیسے لوگ بھی اگر خاموش ہو جائیں گے تو ہمیں لگتا ہے بالکل ہی معاملہ شانت رہ جائے گا، مفتی صاحب پڑے رہیں گے جیل کے اندر. اگر اس طرح سے ہم تو کر رہے ہیں نا کام، اب کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں. بہت ساری کمنٹس اس طرح کی آتی ہیں کہ لکھنے. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے اکثر میں کچھ نہ کچھ خبر، کچھ نہ کچھ اپڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا، اس میں نے بتایا تھا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی طبیعت علیل ہے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، سر میں بھی درد رہتا ہے، تکلیف میں تھے مفتی سلمان اظہری صاحب. جس وقت اریسٹ کیے گئے، جس وقت ان کو ان پر FIR ہوئی تھی، اس سے پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب MRI کروانے والے تھے، CT اسکین کروانے والے تھے، لیکن اس سے پہلے ان کو اریسٹ کر لیا گیا. ان کی MRI نہیں ہوئی ہے ابھی تک، وہ بھی جیل میں ہے. دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جس طرح سے نیتاؤں کو اور دھرم گروؤں کو اور کسی اگر سیلیبریٹی کو جیل میں جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے VIP روم ہوتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. مفتی سلمان اظہری صاحب فرش پر لیٹتے ہیں، فرش پر لیٹنے سے ان کی کمر میں بھی تکلیف رہتی ہے. مفتی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں. میں نے یہ آپ کو ابھی خبر دی تھی 2-3 دن پہلے، لیکن اب ایک خبر آ رہی ہے، مفتی سلمان اظہری صاحب کو ملی پڑی راحت. تھمبنیل پر بھی میں نے یہی لکھا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، اس کو پڑھ کر آپ نے پلے کیا اس ویڈیو کو. دیکھیے، مفتی سلمان اظہری صاحب کے چاہنے والے ہندوستان بھر میں لاکھوں کروڑوں ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا. دعا مومن کا ہتھیار ہے بے شک، لیکن صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا، کوشش بھی کی جاتی ہے. 25 مسلم سانسد جو ممبر آف پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اگر آواز اٹھائیں، وہ اگر مفتی صاحب کے لیے، لیکن وہ خود ایسے آواز نہیں اٹھائیں گے مفتی صاحب کے لیے. پہلے ہمیں شروعات کرنی پڑے گی، ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی. ناسک سے میرے پاس ایک کیا نام ہے، ایڈوکیٹ جنید صاحب کی میرے پاس میسیج آیا. انہوں نے بہت سارا کچھ انہوں نے مجھے واٹس ایپ پر بھیجا. ایک ویڈیو بھی بھیجی ہے کہ ناسک کے مسلمانوں نے آواز اٹھائی ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے. انہوں نے ممبر آف پارلیمنٹ کو لیٹر بھی بھیجا ہے انہوں نے، اور اس پر 3000 مسلمانوں کے سائن بھی کروائے ہیں انہوں نے. وہ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھانے والا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور جس طرح سے انہوں نے آواز اٹھائی ہے. دیکھیے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. کوشش کریں، صرف دعائیں نہ کریں، دعائیں بھی کریں لیکن صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے بھائی صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا. دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے بے شک، لیکن کبھی کبھی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. جہاں پر دعاؤں سے کام چلتا ہے وہاں دعاؤں سے کام چلانا پڑتا ہے، اور جہاں پر کچھ اور کوشش بھی قانون کے دائرے میں رہ کے، سمویدھان کے دائرے میں رہ کے قانون کی مدد لے کر مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے مطالبے کریں. ممبر آف پارلیمنٹ کو جس طرح سے انہوں نے لیٹر لکھا ہے، اس طرح سے ہر شہر سے بھی لیٹر لکھے جا سکتے ہیں. اس طرح سے ہر شہر سے اگر اسی طرح سے اکٹھا ہو کر مسلمان لیٹر لکھیں گے، لیٹر بھیجیں گے، مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے مطالبے کریں گے، تو مجھے امید ہے جس طرح سے تاریخ پہ تاریخ مفتی صاحب کو ملتی جا رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے تاریخ نہ ملے گی، بلکہ اگر آواز اٹھے گی، ممبر آف پارلیمنٹ سے آواز اٹھے گی مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے، تو یہ تاریخیں نہ بڑھیں گی، مفتی صاحب کو ضمانت مل جائے گی انشاءاللہ، مجھے امید ہے. لیکن خاموش ہے مسلمان، خاموش ہے، صرف دعائیں کر رہے ہیں، صرف دعائیں کر رہے ہیں، خالی دعاؤں کرنے. بھائی ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے چینل کے ذریعے ہر طرح کی خبر آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ہر بات. اگر ہمارے جیسے بھی یوٹیوبرس یا ہمارے جیسے لوگ بھی اگر خاموش ہو جائیں گے تو ہمیں لگتا ہے بالکل ہی معاملہ شانت رہ جائے گا، مفتی صاحب پڑے رہیں گے جیل کے اندر. اگر اس طرح سے ہم تو کر رہے ہیں نا کام، اب کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں. بہت ساری کمنٹس اس طرح کی آتی ہیں کہ لکھنے مسلمان اکٹھا ہو کے نکلے. ایسے نکلنے سے کام نہیں چلے گا. قانون کے دائرے میں رہ کر، سمویدھان کے دائرے میں رہ کر، جس طرح سے انہوں نے قدم بڑھایا ہے ناسک کے مسلمانوں نے. آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو، دیکھیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوناگڑھ میں 21 جنوری کو مفتی سلمان اظہری صاحب کو ہیٹڈ اسپیچ کے سلسلے میں
गुजरात की 3 पुलिस स्टेशनों में उन पर केस रजिस्टर्ड हुआ और तीनों में बेल मिल गई है, लेकिन बावजूद बेल मिलने के बाद 6 महीने हो गए उनको आज भी जेल के पीछे है वो, और उन्हें जमानत मिलने के बावजूद भी खासकर गुजरात पुलिस ने पासा में इंटेंशनली अंदर रखा हुआ है। हम नासिक के मुसलमान तमाम जितने भी एमपीज हैं हमारे, जितने भी हिंदुस्तान के जो चुन कर आए मुस्लिम एमपीज, उनसे गुजारिश करते हैं कि फ़ौरन ये संसद भवन में आवाज़ उठाए और हेट स्पीच, जो कि बिल्कुल भी हेट स्पीच नहीं थी और ये इसराइल के ताल्लुक से बोला गया था, लेकिन बावजूद इसराइल के ताल्लुक से बोलने के गुजरात गवर्नमेंट ने उनको अंदर रखा है। हमारी इमाम साहब जो है ये मौजूद है, इनके दस्ते मुबारक से ये जो मेमोरेंडम है जो 24 एमपीज़ है हमारे, उनको भेजा जा रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक से दुआ कीजिए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। आप भी कलेक्टर ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में मेमोरेंडम दीजिए और उनकी रिहाई के लिए पुरजोर कोशिश करें, सब आवाज़ उठाएं। जी, आवाज़ उठाएं यार, ये इस तरह से आवाज़ उठाएं, इस तरह से आवाज़ उठाएं। खामोश रहने से, बैठने से, खामोश बैठने से कोई कुछ नहीं होने वाला है। शुरू में बहतरी कोशिश करी लोगों ने, लेकिन बिल्कुल शांत हो गए। भैया अब तो 25 मुस्लिम सांसद हैं, लेटर भेजें, ट्वीट करें इन मेंबर्स को, जितने भी मुस्लिम सांसद हैं इनको ट्विटर पर ट्वीट करें इनको, और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए मुतालबे करें इनसे। ऐसा नहीं है, आवाज़ संविधान के दायरे में रह करके अगर आवाज़ उठाएंगे तो कुछ ना कुछ तो राहत मिलेगी, यकीनन राहत मिलेगी। मुफ्ती साहब के लिए दुआएं भी करते रहें, दुआओं के साथ साथ कोशिश भी करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब को सलामत रखे, उनकी हिफाजत फरमाए, उनको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए, और नासिक के मुसलमानों की तरह हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के दिल में एक जज्बा बेदार अल्लाह पाक एक जज्बा अता फरमाए। इसी तरह से मुफ्ती साहब के लिए आवाज़ें बुलंद करें, मुफ्ती साहब के लिए मुतालबे करें, संविधान के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेटर भेजें। इसी तरह से जिस तरह नासिक के मुसलमानों ने आवाज़ उठाई है, अल्लाह पाक सबको जज्बा ऐसी अता फरमाए। अल्लाह पाक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमाए, उनको शिफा अता फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से अगर कोई भी बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व अक़ारिब, मुताल्लिक़ीन, मुहिब्बीन, अहबाब, अल्लाह पाक सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।